کہ نماز عید وہ نماز ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ام عطیہ رضی اللہ عنہا اور دیگر خواتین کی ڈیوٹی لگائی تھی، جیسا کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ تم عورتوں کو بھی نماز پڑھنے کے لیے گھروں سے نکالو۔ ام عطیہ کی کیا ڈیوٹی لگی میرے بھائی؟ عورتوں کو بھی نماز عید پڑھنے کے لیے گھروں سے نکالو۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ بوڑھی عورتیں تو آ جائیں گی، لیکن جو نوجوان عورتیں ہیں کیا انہیں بھی گھروں سے نکالا جائے گا نماز کے لیے؟ پردے کا مسئلہ ہے، جنین کا مسئلہ، اور ایسی وہ عورتیں جو حیض کی حالت میں ہیں کیا ان سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ وہ بھی عیدگاہ میں آئیں؟ تو ام عطیہ کہتی ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نکالو، حتیٰ کہ ان عورتوں کو بھی گھروں سے نکالو جو کمواری ہیں، نوجوان ہیں، دوشیزائیں ہیں، ان عورتوں کو بھی نکالو جو گھر کے اندر پردہ نشین ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور فرمایا ان عورتوں کو بھی نکالو جو حیض کی حالت میں ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ حیض والی عورتوں کا کیا تعلق نماز عید سے؟ تو میرے بھائی اسی لیے تو ام عطیہ رضی اللہ عنہ نے یہ سوال کیا تھا کہ حیض والی عورتوں کو بھی نکالا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں انہیں بھی نکالا جائے، وہ بھی عیدگاہ میں حاضر ہوں، نماز نہ پڑھیں لیکن مسلمانوں کی دعا میں اور خیر کے دیگر کاموں میں شریک ہوں۔ اس حدیث کو روایت کرنے والی جو تابعیہ ہیں، صحابیہ کا نام ام عطیہ ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو ان سے نیچے ہیں حفصہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا عورت عیدگاہ میں آئے گی؟ تو کہنے والی نے آگے سے کہا کہ جب حج ہوتا ہے تو کیا عورت مینا میں نہیں جاتی، مزدلفہ میں نہیں جاتی، عرفات میں نہیں جاتی؟ تو جب وہاں پہ جاتی ہے تو عیدگاہ میں جانے میں کیا حرج ہے؟ یہ ہے کہ نماز نہ پڑھے۔ میرے بھائی سوال اگلا یہ ہوا، اعلی احدانا بأس اذا لم يكن لها جلباب الا تخرج، کہ اگر کوئی عورت اس لیے نماز عید کے لیے گھر سے باہر نہ نکلے کہ اس کے پاس چادر نہیں ہے تو کیا اس کو کوئی حرج ہے، اس کے بارے میں کوئی مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا لتلبسها صاحبتها من جلبابها، کہ یہ عورت بھی گھر سے باہر نکلے، اس کے پاس چادر نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اس کی سہیلی کے پاس، اس کی ساتھ والی کے پاس چادر ہوگی، وہ اس کو اپنی چادر میں شریک کر لے اور اس کو لائے نماز عیدگاہ میں یہ بھی حاضر ہو۔ میرے بھائی دیکھ رہے ہیں اس عید کے بارے میں، عید کی نماز کے بارے میں کتنی سختی ہو رہی ہے، اور روایات کس کتاب کی ہیں؟ بولے میرے بھائی، یہ حدیثیں جو میں نے نقل کی ہیں آپ کے سامنے کن کتابوں کی ہیں؟ بخاری مسلم کی، جو شک و شبہ سے بالاتر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین سے کہا جن کے پاس چادر نہیں ہے پردہ کرنے کے لیے کہ وہ بھی عیدگاہ میں آئیں، نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوں، اپنے پاس چادر نہیں ہے، کسی پڑوسن کے پاس ہے، کسی سہیلی کے پاس ہے، اس کے ساتھ شریک ہو کر آئیں، پردہ بھی کریں اور نماز بھی ادا کریں۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا میرے بھائی کہ نماز عید جو ہے واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سختی کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ معلوم ہوا کہ پردہ مردی ہے کر لو، مردی ہے نہ کرو، یا پردہ بھی ضروری ہے؟ اگر پردہ غیر ضروری ہوتا تو اللہ کے رسول کہتے کوئی مسئلہ نہیں، نماز عید ضروری ہے، چادر نہیں بھی ملتی، پردہ نہیں بھی کر سکتی، مجبوری ہے، آؤ نماز پڑھو، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے کہا نہیں، پردہ بھی کرنا ہے، چاہے ساتھ والی سہیلی کی چادر میں داخل ہو جائیں، پردہ بھی کرنا ہے، عید کی نماز میں بھی حاضر ہونا ہے۔ اب ہم میں سے کچھ احباب جو ہیں وہ پردہ کرنے میں نمبر 1 ہوں گے، اور پردے کی وجہ سے بیگم کو عیدگاہ میں نہیں آنے دیتے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کی بیگمات عیدگاہ میں آتی ہوں گی لیکن پردہ نہیں کرتی ہوں گی۔ لیکن شریعت نے ہم سے یہاں پہ 2 مطالبے کیے ہیں کہ آپ کی بیگم پردہ بھی کرے، آپ کی بیٹی پردہ بھی کرے، آپ کی بہن پردہ بھی کرے، آپ کی ماں پردہ بھی کرے، اور نماز عید کے لیے حاضر بھی ہو۔ قرآن و حدیث جس سائڈ پہ ہوں اس موقف کو اپنا لینا چاہیے۔ تو یہاں پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف بالکل ٹھیک ہے کہ نماز عید جو ہے وہ واجب ہے، اور اس کے دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ لیکن میرے بھائی یہاں پہ
جب میں دلائل دے رہا تھا آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے معاملے میں سختی کی ہے کہ وہ بھی نماز عید کے لیے حاضر ہوں. تو میرے بھائی کیا ہم اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہماری خواتین نماز عید کے لیے نکلتی ہیں؟ یا ہم نے اپنا ہی قانون بنا رکھا ہے جی پردے کا مسئلہ ہے؟ پردے کا مسئلہ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی تھا. عورتوں نے بتایا کہ ہمارے پاس چادریں نہیں ہیں. آپ نے بتایا تب، آپ نے فرمایا تب بھی عید کی نماز کے لیے نکلو اپنی سہیلی کی چادر میں داخل ہو کر. آج تو کپڑے وافر ہیں، چادریں موجود ہیں، برقع موجود ہے، نقاب موجود ہے، پھر ہماری خواتین نماز عید کے لیے کیوں نہیں نکلتی؟ اور ہماری مسجد کے جو مولوی صاحب ہیں، ہماری مسجد کی جو انتظامیہ ہے، ہم ان سے درخواست کیوں نہیں کرتے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، بخاری مسلم کی روایات ہیں، شک و شبہ سے بالا تر ہیں، آپ عورتوں کے لیے بھی بندوبست کریں، ان کے لیے بھی انتظام کریں. میرے بھائی مان لیا وہ انتظام نہیں کرتے، پھر بھی میری بہن نکلے پردہ کرتے ہوئے برقع پہن کر، پردے میں نکلے، جائے نماز لے کے نکلے، سائڈ پہ کھڑی ہو کے نماز پڑھے. اور وہ وقت آئے گا کہ انتظامیہ مجبور ہو جائے گی کہ ان خواتین کے لیے بندوبست کیا جائے کیونکہ یہ آ رہی ہیں. تو میرے بھائی آپ بھی عورتوں کی نماز عید میں شرکت کے معاملے میں اتنی سختی کریں جتنی سختی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. بلکہ بخاری مسلم کی روایات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عید کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا تو مردوں کو خطبہ دینے کے بعد آپ اسپیشلی عورتوں کو خطبہ دینے کے لیے ان کی سائڈ پہ آئے. جناب بلال آپ کے ساتھ تھے اور عورتوں کو آپ نے الگ خطبہ بھی دیا. آپ اندازہ کریں کہ عورتوں کے نماز عید میں شرکت کا معاملہ کتنا اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ آ کے ان کو الگ خطبہ بھی دیا. اور علماء کرام کہتے ہیں شاید اس میں حکمت یہ تھی کہ اسپیکر نہیں ہوا کرتے تھے، تو آواز جب آپ نے خطبہ عید کا دیا تو عورتوں کو نہیں پہنچ رہی تھی، اس لیے عورتوں کو الگ خطبہ دینے کے لیے آپ عورتوں کی سائڈ پہ گئے. میرے بھائی حدیث بخاری مسلم کی، پھر ہم عمل کیوں نہ کریں؟ کوئی ان کو ناقابل اعتماد نہیں کہہ سکتا، کوئی ان کو مشکوک نہیں کہہ سکتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائی ان احادیث کو سینے سے لگائیں اور یہ عہد کریں کہ ان کے اوپر بھی ہم نے عمل کرنا ہے. اپنی خواتین کو نماز عید کے لیے نکالیں، یہاں بھی، مدینہ میں بھی، پاک و ہند میں بھی. اور افسوس ہوتا ہے اس وقت جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی خواتین رمضان کی قیمتی راتوں میں جو کہ عبادت کے لیے ہیں، جو کہ شب بیداری کے لیے ہیں، لیکن شب بیداری کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، ان عظیم راتوں میں نکلتی ہیں عبادت کے لیے نہیں، شاپنگ کے لیے، چوڑیاں خریدنے کے لیے، کپڑے خریدنے کے لیے، جوتا خریدنے کے لیے، بچوں کو لے لے کر. اور وہ عید جس کے لیے ساری شاپنگ ہوئی تھی وہ عید پڑھنے کے لیے نہیں نکلتی. کپڑے کیوں خریدے کے جا رہے ہیں؟ عید کے لیے. جوتا کیوں خریدا جا رہا ہے؟ عید کے لیے. چوڑیاں کیوں خریدی جا رہی ہیں؟ عید کے لیے. لیکن عید پڑھے گی نہیں جی، عید نہیں پڑھیں گی. تو میرے بھائی اس لیے اللہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سینے سے لگائیں. ہم میں سے ہر آدمی کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اگر واقعی اللہ کے رسول سے اتنی محبت ہے تو پھر اللہ کے رسول کی حدیث کو تمام لوگوں کی آراء کے اوپر رکھیں. اس معاملے میں گاؤں کے قاری صاحب کی بات نہ مانی جائے، اس معاملے میں مسجد کے امام صاحب کی بات نہ مانی جائے، بلکہ ان سے بات منوائی جائے، ان کے سامنے یہ حدیث رکھی جائے.